بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ آج وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کچھ ایسی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز ہونی ہیں، ایسے ایونٹس ہونے ہیں جن کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے سیاسی منظرنامے سے ہے، اور یہ 2-3 دن جو ہیں آج سے لے کر یعنی کہ 2 تاریخ بروز منگل سے لے کے منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 4 دن جو ہیں وہ کافی اہم نوعیت کے ہیں، اور ان 4 دنوں کے اندر اہم فیصلے ہونے ہیں، اور ایسے فیصلے جس کے بارے میں انتظار کیا جا رہا ہے، اور ان فیصلوں کے بعد اندازہ ہو سکے گا کہ کون بنے گا کروڑ پتی اور کون بنے گا ککھ پتی، یعنی اقتدار کس کو ملنا ہے اور اقتدار کس کو نہیں ملنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ہو گیا، کافی زیادہ ایکسرسائز کر لی گئی ہے، ہر طرح کے حربے، ہر طرح کے طریقے استعمال کر کے دیکھ لیے۔ اب پاکستان کو بہتری کی طرف جانا ہے، اور پاکستان اب مزید کرائسس میں رہ کے زندگی نہیں گزار سکتا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ صرف ہماری خواہش نہیں یا ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم جیسے چاہیں یا ہمارے جو ادارے جیسے چاہیں یا ہمارے طاقتور لوگ جیسے چاہیں یا ہمارے حکمران جیسے چاہیں اب ویسے ہی زندگی گزاری جائے گی، نہیں۔ پاکستان سے مفادات جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے دوسرے ملکوں کے، دوست ملکوں کے، ہمارے جو دوست ممالک ہیں، جو ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ان کے بھی، لہٰذا ان کی طرف سے بھی یہ مسلسل سگنل موصول ہو رہے ہیں کہ جناب بہت ہو گیا، اب اگر آپ نے ہمارے ساتھ آگے بڑھنا ہے، آگے چلنا ہے، معاشی تعلقات، معاشرتی تعلقات، تجارتی تعلقات، اقتصادی تعلقات اور اسٹریٹجک ریلیشنز اور دفاعی ریلیشن، اگر یہ سارا کچھ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام ہونا چاہیے، اور آپ کے اندر جو لڑائیاں جھگڑے چل رہے ہیں، اداروں کے ساتھ لڑائیاں، ادارے سے ٹکرا رہے ہیں، سول ملٹری ریلیشنز خراب ہے، اور اداروں کے اندر پھر مختلف اتھارٹیز، ججز سے ٹکرا رہے ہیں، پارلیمنٹرین سے ٹکرا رہے ہیں، دیگر ادارے بھی وہاں پہ بھی یکسوئی نظر نہیں آ رہی، یہ حقیقت ہے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سوچ بھی ڈیوائیڈ ہے، اور اس ڈویژن کی وجہ سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ تاثر ملتا ہے، بلکہ کچھ تھوڑا سا ہونے لگا ہے گمان، اور گمان بھی اچھا گمان ہونے لگا ہے کہ نہیں، اب واقعتاً چیزیں جو ہیں، اب معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گے۔ سپائلرز موجود ہیں، سپاٹ فکسز موجود ہیں، اور جو حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ ان کے اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ کوئی بھی فرد جو ہے وہ ادارے سے تگڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی ادارہ حکومت سے تگڑا نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی حکومت جو ہے وہ ریاست سے اوپر نہیں ہو سکتی، اور آئین سپریم ہے اور ریاست ہی سب سے امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ اسی صورت میں کہ جب آئین کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیا جائے اور تمام ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ تو آج 2 تاریخ بہت ہی اہم دن، اور کل 1 مئی عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی طاقت کا، اپنی مقبولیت کا ایک بار پھر نظارہ کروا دیا ہے سب کو کہ میں موجود ہوں، اور مجھے اگر زیادہ دیر تک آپ دبا نہیں سکتے، زیادہ دیر تک آپ کارنر نہیں کر سکتے، جب بھی مجھے موقع ملے گا تو میں نے آنا ہی آنا ہے، سڑکوں پہ آؤں گا اور اپنے حق کے لیے آؤں گا، لوگوں میں شعور بیدار کرتا رہوں گا، اس لیے مجھے اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست کے جزء لا ینفک ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آج 2 تاریخ کو ہونا کیا ہے جی۔ نمبر 1 تو سب سے امپورٹنٹ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج 8 رکنی لارجر بینچ نے مقدمے کی سماعت کرنی ہے۔ آج دوسری ہیئرنگ ہے، پروسیجرز اینڈ جو رولز اینڈ پروسیجرز، پریکٹس اینڈ پروسیجرز جو ہے بل ہے، ایکٹ ہے جو، اس کے بارے میں، جس کا بنیادی مقصد، سادہ مقصد تھا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو ڈیفیوز کیا جائے، ان کے اختیارات پہ قدغن لگائی جائے، اور سپریم کورٹ پہ اپنا قبضہ جمایا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تیار کیا تھا۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ابھی بھی وہ ریزسٹ نہیں بلکہ شرارتیں کرتے رہتے ہیں، اور ابھی انہوں نے لیٹسٹ جو ایک کام کیا ہے، انہوں نے پھر ایک خط لکھ دیا ہے، اور خط لکھ کے انہوں نے میڈیا کو بھی جاری کر دیا ہے، اور اصل جو دلچسپ صورتحال وہ یہ ہے
خط لکھا جاتا ہے اور میڈیا کو بھیجا جاتا ہے اور پھر مخصوص میڈیا کے لوگ جو ہیں اس کو آگے پھیلاتے ہیں. تو صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے اب ججز کی اپائنٹمنٹ کا ایک طریقہ کار ہے اور وہ باقاعدہ جوڈیشل کمیشن موجود ہے جو کہ یہ کام کرتا ہے. لیکن قاضی صاحب نے از خود ویسے تو از خود کے خلاف ہیں از خود نوٹس کے، اور لیکن انہوں نے از خود ایک نوٹس لیا اور خط لکھ مارے تمام کے تمام جوڈیشل کمیشن کے ارکان کو کہ جناب فلاں فلاں چیف جسٹس صاحبان کو آپ سپریم کورٹ میں بلا لیں تو زیادہ بہتر ہے. اب ظاہر ہے ان کی یہ بات انہوں نے حدود سے تجاوز کیا ہے، کوئی اس طریقے سے مانی نہیں جا سکتی. وہ چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ اختیار ہے، ثوابدیدی اختیار ہے، وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اگر اس کو کوئی اور استعمال کرنا چاہے تو مسائل خراب ہوتے ہیں. بہرحال ایک اہم خبر آپ سے میں شیئر کر لوں. وہ خبر یہ ہے کہ آج ایک تو 8 رکنی لارجر بینچ، اس کے بعد وزارت خزانہ کی رپورٹ آنی ہے 14 مئی کے حوالے سے، اور سپریم کورٹ نے رپورٹ مانگی ہے کہ بتائیں آپ کو فنڈز ریلیز نہیں ہوئے، آپ نے فنڈ ریلیز کیوں نہیں کیے، کس کے حکم کی وجہ سے. ظاہر ان کا جواب آئے گا تو پتہ چل جائے گا کہ کون ہے. یہ ساری ایک فائل تیار کی جا رہی ہے توہین عدالت کے مقدمے کی بنیادی طور پہ، لیکن بڑے تحمل سے یہ معاملات آگے بڑھائے جائیں گے اور اتنی جذباتی انداز میں نہیں، کیونکہ بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جانا ہے. اور دوسرا شہباز شریف صاحب کے بارے میں، اور اگلا جو ہے جناب ایک اور جو تاریخ مذاکرات چل رہے ہیں، ان مذاکرات میں بریک تھرو ہو گیا تھا. جو خبر ہے بریک تھرو ہو گیا تھا، جو آخری سیشن ہوا گفتگو کا اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، اس میں کچھ چیزیں فائنل ہو گئی تھیں. جب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو پرویز الہی صاحب کے گھر پہ ریڈ کیا، چودھری شجاعت صاحب کے گھر پہ، اور دروازے شیشے توڑ دیے گئے، زخمی کر دیے گئے، یہ بے سبب نہیں تھا، اور اس میں یہ بہت بڑی گیم تھی. اور اس گیم میں ایک اطلاع ہے کہ جاتی عمرہ شامل تھا، کیونکہ جاتی عمرہ نہیں چاہتا کہ مذاکرات ہوں، اور مذاکرات کے نتیجے میں یہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہو جائیں اور انتقال اقتدار جو ہے وہ پرامن طریقے سے ہو جائے، جو بھی جیتے اس کی مرضی. اور لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ یہ بات تو اپنی جگہ، اس کے بعد ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن پھر اس میں بھی بریک آ گئی. اب ایک اور چیز آ گئی ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ بریک تھرو ہوا، ایک بار پھر بریک تھرو ہوا کہ ہم بیٹھ کے معاملات کرتے ہیں. اور اس میں صرف فرق اتنا رہ گیا تھا، ایک رائے تھی کہ الیکشن سے پہلے، بجٹ سے پہلے الیکشن کروا لیے جائیں، اور دوسری رائے ہے بجٹ کے بعد الیکشن کروائے جائیں. بجٹ سے پہلے کا مطلب ہے کہ جون کے پہلے ہفتے میں آ سکتا ہے الیکشن، اور دوسرا بجٹ کے بعد کا مطلب ہے کہ آپ جولائی اگست میں الیکشن کروا سکتے ہیں، اگست میں کروا سکتے ہیں. یہ دو اختلاف ہیں، اور اس کے ان بٹوین کہیں نہ کہیں بات بننی تھی. یہی چیز اسحاق ڈار صاحب نے یہ نوید سنائی، اور یہی نوید سنائی تھی اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ شاہ محمود قریشی صاحب نے. بہرحال اب ایک اور کام ہو گیا. اب بھی آج مذاکرات جو ہونے تھے یہ ہونے تھے صبح 11 بجے، لیکن پھر ایک طرف تو بھاری بھرکم پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، ان کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ مریم صاحبہ، جاوید لطیف صاحب اور ان کا جو گروپ ہے وہ کر رہا ہے. یہ جو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر ریڈ ہوا ہے، اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی آشیرواد حاصل تھی. وہ ایک جو خفیہ ہاتھ ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس خفیہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ کچھ پولیٹیکل ایلیمنٹ کی بھی اس میں موجود تھی رائے، اور وہ بھی اس پوری ٹیم کے کو بیک کر رہے تھے، اس کو سپورٹ کر رہے تھے جو ریڈ کرنے گئی تھی چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر. چودھری شجاعت صاحب جو ہیں بدستور انتظار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ابھی منتظر ہوں، کیونکہ پرویز الہی صاحب کی اہلیہ نے FIR کے لیے اپلیکیشن دے دی ہے تھانے میں، اور وہ وصول نہیں کی جا رہی، لیکن انہوں نے دے دی ہے. اس میں چیف سیکرٹری ہیں، اس میں IG ہیں، اور اس میں CCPO ہیں، اس میں اینٹی کرپشن کے DG ہیں، اور ایڈیشنل DG ہیں، وہ سے نقوی صاحب ہیں. سب کے سب وہ پوری کی پوری FIR جو ہے وہ. پھر چودھری ابھی جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاملات فائنل ہو رہے ہیں، ایک اور بریک تھرو ہو گیا، اور وہ بریک تھرو ہوا ہے کہ کل 11 بجے کے بجائے اب مذاکرات ہوں گے رات 9 بجے. اب رات 9 بجے کے یہ مذاکرات ہیں، یہ جو ڈیلے ہوا ہے، اس میں صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ ہیں، ان کا بھی کچھ رول ہے پازیٹیو، اور کچھ ایک دو اور شخصیات کا بھی رول ہے، تاکہ یہ ایک دفعہ جو مذاکرات شروع ہوئے اور ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں تو اس کو ریورس گیئر نہ لگے، کیونکہ بقول فواد چوہدری صاحب کے
کہ مور دین 70% ہمارا معاملہ طے پا چکا ہے اور اب 30% باقی ہے، اور کچھ موڈیلٹیز جو ہیں ان کا دیکھا جا رہا ہے، اس کو طے کیا جا رہا ہے۔ یہ تو ہے۔ اب جیسے ہی یہ خبر آئی کہ بریک تھرو ہو گیا ہے، یہ خبر آئی بریک تھرو ہو گیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اور مذاکرات جاری رہیں گے، مذاکرات نہیں رکیں گے، اور چونکہ عمران خان صاحب نے کہا کہ جی آج ہی کے دن فیصلہ کرنا ہے، 2 تاریخ کو ہی، اور اس سے آگے نہیں ہم جائیں گے۔ اب باہر کی تقریریں جو ہیں وہ اپنی جگہ موجود، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دوست ممالک اور اسٹریٹجک لوگ جو ہیں، اسٹریٹجک ممالک جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ ہو گیا۔ شاہد محمود قریشی صاحب نے ایک میسیج دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے دیا بیسیکلی، وہ دیا ہے گورنمنٹ کو اور خاص طور پہ نون لیگ کو۔ انہوں نے کہا جی ہم ہر صورت میں مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو ویلکم، ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ اگر آپ نے انتخابات میں جانا ہے تو انتخابات کے لیے بھی ہم تیار ہیں، جب چاہیں چلے جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں زور بازو آزمانا ہے تو پھر ہم زور بازو بھی آزمانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم پاکستان تحریک انصاف اتنی کانفیڈنٹ ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہم ہر صورت، ہر سچویشن میں کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ مذاکرات کرنے ہیں مذاکرات کریں، الیکشن کروانے ہیں الیکشن کروائیں، اور تحریک چلانی ہے تو تحریک چلاتے ہیں، جو چاہیں گے آپ وہی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ پی ٹی آئی کا بڑا میسج کرنے ہوا ہے۔ اب آتے ہیں جو بریک تھرو ہے۔ بریک تھرو کے بعد یہ ایک طرف بریک تھرو تھا، میں نے کنفرم کیا، بالکل انہوں نے کہا جی یہ باتیں چل رہی ہیں، اور یہ اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے ایک دن الیکشن پہ، اور سپریم کورٹ میں پھر توہین عدالت کی بھی نوبت نہیں آئے گی۔ کچھ لیجسلیشن کرنی پڑے گی تو پاکستان تحریک انصاف وہ بھی سپورٹ کرے گی، یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے۔ لیکن جیسے ہی یہ خبر آئی تو چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر گجرات میں ایک دفعہ پھر چھاپا مارا گیا رات کے، اور گھر گھر تلاشی، ان میں سرچ آپریشن کیا گیا۔ مونس الہی صاحب براہ راست دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر کیمرے ویمرے لگے ہیں جہاں بھی موجود ہیں یورپ کے کسی ملک میں، تو وہاں سے وہ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب کی اہلیہ ایک FIR بھی دے چکی ہیں۔ چودھری شجاع صاحب نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی، کیونکہ ان کا گھر بھی ٹوٹا ہے، ان کے گھر پہ بھی حملہ ہوا ہے، خواتین کی بھی بے حرمتی کی گئی ہے، دروازہ بھی توڑا گیا ہے، اور چودھری شجاع صاحب کے بیٹے زخمی بھی ہوئے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک کسی قسم کی کوئی اپلیکیشن نہیں دی۔ یہ حیران کن ہے، اور وہ صرف ابھی مذمتی بیانات تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اس دوران جی چودھری پرویز الہی صاحب گجرات میں ایک دفعہ پھر چھاپا پڑ گیا ہے۔ چودھری وجاہت کے گھر میں بھی چھاپا پڑ گیا ہے، لیکن دونوں گھروں میں چھاپوں کے دوران دستیاب نہیں تھے جناب چودھری پرویز الہی صاحب، کیونکہ وہاں نہیں تھے۔ تو یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ادھر سے اچھی خبر آتی ہے، بات چیت قریب ہونے لگتی ہے، مذاکرات میں جو ڈیڈ لاک وہ نہیں پیدا کرنے دیا گیا، کیونکہ جیسے ہی پرویز الہی صاحب کے گھر ریڈ ہوا تھا تو اس وقت یہی تھا تاثر، یہی سارا تھا کہ اب یہ مذاکرات ختم کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات ختم نہیں کیے، اور اس میں چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں کرنا، اور یہ تو چاہتے ہی ہیں۔ لہٰذا آج کا دن کافی اہم ہے جی، آج مختلف فیصلے لینے ہیں۔ رات 9 بجے تک اس لیے رکھا گیا ہے یہ مذاکرات جو ہیں کہ دن میں کچھ صلاح مشورے، اہم نوعیت کے صلاح مشورے ہونے ہیں، اور اگر صلاح مشورے کامیاب ہو گئے، بات چیت بن گئی، تو پھر جناب یہ الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور اسی دوران یعنی کہ آج سے جمعے تک یہ 3-4 دنوں کے اندر اندر ہی معاملات سارے فائنل ہوں گے، یا تو تخت ہو جائے گا یا پھر تختہ ہو جائے گا۔ تو تختہ کا چانسز جو ہے اگر یہ کیے گئے، اور مریم صاحبہ نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور مولانا صاحب نے اپنی ضد نہ چھوڑی، تو پھر یہ دونوں ٹرین مس کر دیں گے، یہ ٹرین مس کر دیں گے، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے گا، پھر ان سے کہا جائے گا کہ پھر کل کو ہمارے ساتھ کوئی گلہ نہیں کرنا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔